وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ ہفتہ درس عقیدہ میں ہم پڑھ رہے تھے ایمان میں کمی اور زیادتی کا بیان. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے. اور پھر جب ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو تمام اہل ایمان ایک درجے کے نہیں ہو سکتے. اہل ایمان کے اندر تفاضل پایا جاتا ہے. کچھ کے درجات بلند ہیں، کچھ کے درجات میں فرق مراتب. تو اہل ایمان کے درمیان فرق مراتب ہے، سب ایک ہی درجے کے مومن نہیں. کیونکہ جب ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے. تو اس کے لیے فرق مراتب یہ ضروری ہے کہ جو ہے ہر ایک کے ایمان کے اعتبار سے اس کا مقام کم یا زیادہ ہوگا. اور اسی طریقے سے ہم نے جو آخری سوال پڑھا تھا وہ کہ ایمان جو ہے جب مطلق استعمال کیا جائے تو اس سے مراد پورا دین ہوتا ہے. اور پھر ہم نے ایمان جو ہے کی دلیل جو ہے قرآن سے پڑھی تھی. ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کو ذکر کر دیا. ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 ارکان کو ذکر کیا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 177 وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. تو اس آیت کے اندر 5 ارکان ذکر کر دیے گئے ہیں. اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 6ٹھا رکن جو ہے ایمان بالقدر جو ہے وہ ذکر کیا. یہ ہم نے پڑھا تھا. خلاصہ یہ جو گزشتہ درس میں ہم نے سیکھا تھا. آج جو ہے سوال نمبر 43 43. یہاں سے جو ہے اب ایمان کے ارکان جو ہیں 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ہر رکن کی الگ الگ دلیلیں یہ پیش کریں گے. ہر رکن کی قرآن اور حدیث سے الگ الگ دلیلیں پیش کریں گے. تو اولاً تو سوال نمبر 43 میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایمان باللہ کا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں تو اس کا کیا مطلب اللہ پر ایمان لانے کا؟ تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے اندر 4 باتوں پر ایمان لانا شامل ہے. 4 باتوں پر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کو ایک تو اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ موجود ہے، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کے اسماء اور صفات کی. ایمان باللہ میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں. ان 4 چیزوں کے ماننے کے بعد جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے. تو اسی چیز کو یہاں مصنف نے بیان کیا ہے یہ سوال کے جواب میں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کا اس طرح پختہ تصدیق کرنا کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا. یعنی اللہ کے وجود کا یقین ہو، اللہ کی ذات یہ موجود ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، نہ پہلے تھا اور نہ کبھی اس کا کوئی مد مقابل پیدا ہو سکتا ہے. نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے نہ ہوگا. تو اس طرح یقین جو ہے تصدیق کی جائے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے وجود کی کہ اللہ کی ذات کا کو موجود ہے اور اس کا کوئی مد مقابل نہ ہے اور نہ ہوگا.
وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں. اللہ سے پہلے کچھ ہونے کا تصور ہی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیشہ سے، اسی کا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ اول ہے، اللہ ہی آخر. تو اللہ اول ہے کیا مطلب ہے؟ کہ وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. کسی چیز کے ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اللہ سے پہلے. اور وہی آخر ہے، یعنی اس کے بعد بھی کسی چیز کے ہونے کا تصور نہیں کیا جائے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اللہ ظاہر ہے، یعنی اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں. سب سے اوپر اللہ تعالیٰ، علو. اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ. اس کے اوپر کسی چیز کے ہونے کا تصور نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر بھی کوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے. علو ذات بھی ہے، علو مرتبت بھی ہے، علو غلبہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے علو سے متعلق. اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے، اوپر ہے. اللہ کا غلبہ سب کے اوپر ہے. اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کرتا، اللہ ہی غالب. تو یہ علو چاہے وہ ذات کا علو ہو، چاہے وہ مرتبے کا علو ہو، چاہے وہ جو ہے غلبے کا ہو، ہر حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہے کہ وہ ظاہر، وہی سب سے اوپر ہے. لیس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظاہر لیس فوقہ شیء. اس کی تشریح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ ظاہر لیس فوقہ شیء. اللہ ہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس کے ورے بھی کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہی حی ہے. حی کے معنی زندہ اور جاوید. حیات سے متصف اللہ تعالیٰ. وہ زندہ ہے، قیوم ہے، یعنی ساری کائنات بذات خود قائم ہے، اور کائنات کو قائم رکھنے والا. قیوم کا یہ مطلب. حی کے معنی زندہ اور جاوید، یعنی ہمیشہ جس کو موت، ایسی حیات. اللہ ہماری بھی حیات ہے، ہم لوگ بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی جو ہے یہ وقتی ہے، دائمی نہیں. ہمارے لیے فنا ہے، ہمارے لیے موت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیات ہے، حیات جاویدانی کہتے ہیں اس کو اردو والے، کہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے فنا نہیں. اسی طرح وہ قیوم ہے. قیوم کے معنی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ بذات خود قائم ہے اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. اسی کے دم سے یہ کائنات قائم ہے. احد، احد کے معنی یکتا، یکڑ جسے کہتے ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے. جو ہے اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں، اسے کوئی مشابہ نہیں. نہ اس کی ماں باپ ہے، نہ اس کی اصل ہے، نہ اس کی فرع ہے، نہ اولاد ہے اس کی. تو احد ہے، یکتا ہے، یکڑ. اور سمد، سمد کہتے ہیں بے نیاز. ترجمہ کیا جاتا ہے سمد کا بے نیاز، کہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج. جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بیوی نہیں ہے، کیونکہ اگر بیوی ہوتی تو بیوی کا محتاج ہوتا. سمجھ میں یہ شامل ہے. اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر بیوی ہوتی تو اللہ بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے بیوی نہیں. اللہ کے ماں باپ نہیں، کیونکہ اگر ماں باپ ہو انسان کے تو انسان ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے ماں باپ سے.
اسی طریقے سے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ کو، اس صمدیت میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں، صمد ہونے کے معنی میں. یہ جو ہے اس کی کوئی نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، کوئی نہیں. نہ کوئی کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، کسی حیثیت سے کسی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر صمد کے معنی میں جو ہے بے نیاز ہونے کے معنی میں نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا. اسی لیے جو عقیدہ آج کہا جاتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جو ہے نبی پیدا ہوئے اور کائنات نبی کے نور سے پیدا ہوئی، یہ صمدیت کے خلاف ہے. صمدیت کے، اللہ کی صفت صمدیت کے خلاف ہے کہ جو اس کے اجزاء ہوں گے تو جو ہے کل جو ہے جز کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی جز نہیں ہے جو اس سے نکلا ہو. اس لیے نور من نور اللہ کا عقیدہ جو پایا جاتا ہے یہ باطل ہے. یہ باطل ہے عقیدہ، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کے اجزاء ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اللہ صمد ہے، بے نیاز. اسی سورہ اخلاص میں الصمد کہا گیا نا، اس کی آگے کی تشریح ہوئی ہے. صمد کی کیا معنی؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد. لم یلد ولم یولد، تو جو ہے نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس کا ماں باپ. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی مشابہ، مثال، ہمسر کوئی نہیں ہے. جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی مقابل بھی کوئی نہیں ہے. مقابل بھی کوئی نہیں ہے. تو سورہ اخلاص میں جو ہے اللہ رب العالمین کا تعارف کرا دیا گیا. نیز ایمان باللہ میں اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہے یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے. اس کا کوئی مثال، اس کوئی مثیل اور کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں کسی حیثیت، نہ الوہیت میں نہ اسماء و صفات میں اور نہ ہی ربوبیت میں. کسی حیثیت سے اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی مشابہ، اس کی کوئی مثال نہیں. یہ مطلب ہے ایمان باللہ کا. تو اس میں چاروں چیزیں، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، اور ان تمام کو شرک سے، مشابہت سے پاک رکھنا. اب یہاں چونکہ اللہ ایمان باللہ میں تو الوہیت اور جو ہے ربوبیت اور اسی طرح اسماء و صفات کا شامل ہے، تو الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کسے کہیں گے؟ توحید الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو کہ الوہیت میں تو ایک ماننا، ایک جاننا. تو کیا مطلب ہے اللہ کی الوہیت میں اس کو ایک جاننا اور ایک ماننا؟ توحید کیا مطلب؟ توحید اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو وحد یوحد توحیدا، یہ کلمہ جو عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک کرنا، ایک ہونا. تو توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کی توحید کا مطلب ہے اللہ کو اس کی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں، ان تینوں حیثیتوں سے اللہ کو ایک جاننا اور الہ کی حیثیت سے بھی، رب کی حیثیت سے بھی، اور اسی طرح کی اس کے تمام صفات کی حیثیت سے. نہ تو اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی اس کے حقوق میں. الوہیت اس کا حق ہے، الہ ہونا عبادت اللہ کا حق ہے، اس کے حقوق میں بھی اس کا کوئی شریک اور سجدہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام ظاہری و باطنی، قولی اور عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا. ہر طرح کی عبادت الوہیت کہتے ہیں. توحید الوہیت ہر طرح کی عبادت کو
اللہ کے لیے خاص کر دینا، خواہ وہ جو ہے قلبی عبادت ہو یا اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے، اس عبادت کا، جیسے خوف یہ بھی عبادت ہے، محبت یہ عبادت ہے، توکل یہ عبادت ہے، تو یہ اس کا تعلق دل سے، تو چاہے وہ قلبی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ہر طرح کی عبادت کو اس کا تعلق ظاہر سے ہو باطن سے ہو، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، یعنی ہر طرح کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا حقدار نہیں، نفی کرنا، یعنی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ ملائکہ، خواہ وہ ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، وہ بھی عبادت کا حق نہیں رکھتے، وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہو، تو نہ تو فرشتوں کی عبادت جائز ہے نہ رسولوں کی عبادت جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، تو عبادت کی نفی جو ہے ملائکہ، اولیاء، انبیاء، شہداء اور صالحین سب سے عبادت کی نفی لازم ہے، تب اللہ کی بات، تب توحید ہوگا، نہیں اب توحید کا بھی کہیں کہ ہم موحد ہیں اور فرشتوں کو بھی پوجیں، اولیاء کو بھی پوجیں، انبیاء کو بھی پوجیں، اور کہیں ہمیں جو ہے ہم موحد ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ کسی نبی کی آپ عبادت نہیں کر سکتے، کسی ولی کی عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کا ہر یہ حق ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سورہ النساء آیت نمبر 36۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا حق سے مجھے کو ہے، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے صلاۃ قائم کر، نماز پڑھ، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا، تو لا الہ الا اللہ کی شہادت میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، تمام باتیں لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ جو ہے ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی نبی، کسی فرشتے کی عبادت آج کی تاریخ سے ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے مطلب جو ہے توحید الوہیت کا، کہ ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کریں، ہر طرح کی عبادت کو، خواہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اور اللہ کے سوا جتنے لوگ پائے جاتے ہیں سب سے اس کی نفی کرنا، سب سے نفی کرنا، نہیں اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی عبادت جائز سمجھو، تو یہ توحید نہیں ہوگا۔ توحید الوہیت کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے ما سوا سے نفی کرنا اور اللہ ہی کے لیے اس کو ماننا، اللہ ہی کے لیے خاص کرنا۔ جب توحید الوہیت کی تعریف ہے تو اس کی ضد کیا؟ اس کے برعکس کو کیا کہیں گے؟ اس کے برعکس کو شرک کہا جائے گا،
تو توحید الوہیت کی ضد، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ کہتے ہیں توحید الوہیت کا ضد جو ہے شرک ہے، اور شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک کی دو شرک کا مطلب ہے کہ عبادت غیر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، یہ شرک ہوا۔ چاہے وہ عبادت بدھ کی کرو، چاہے قبر کی کرو، چاہے جھنڈے کی کرو، چاہے سورج کی کرو، چاہے چاند کی کرو، چاہے کسی نبی ولی پیر فقیر کی کرو، وہ شرک ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ توحید کے منافی ہے۔ شرک اکبر جو ہوگا وہ توحید کے بالکل منافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے توحید نہیں پائے جائے گا۔ اگر انسان شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا تو توحید اس کی ختم ہو گئی، اب وہ معاہد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر شرک اصغر ہے تو یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ توحید کمال درجے کو نہیں پہنچے گا اگر شرک اصغر پایا۔ تو شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ بڑا شرک جب ہوگا تو توحید کی بالکل کلی طور سے نفی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ توحید ختم ہو گیا۔ جا کر کے قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے توحید اس کا ختم ہے، وہ موحد نہیں۔ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا تو توحید اس کی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر شرک اصغر ہے تو توحید ختم نہیں ہوگی، توحید میں اس کے کمی آ جائے گی۔ تو توحید شرک اکبر یہ توحید کے منافی ہے سرے سے، اور شرک اصغر یہ کمال توحید کے منافی۔ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ چھوٹے شرکوں کو بھی انسان نہ چھوڑ دے، چھوٹے شرک کو بھی نہ چھوڑ دے۔ چھوٹا شرک ہوتا ہے، شرک اصغر کا ارتکاب ہوتا ہے تو جو ہے توحید میں خلل ہوتا ہے، توحید میں کمی آتی ہے۔ اور جب انسان شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے توحید کی نفی ہوتی ہے، اس سے اس انسان جو ہے توحید ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ موحد باقی نہیں رہتا، پھر اس کو موحد نہیں کہہ سکتے، وہ موحد نہیں ہوگا، مشرک ہو جائے گا۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے توحید اکبر، شرک اکبر اور شرک اصغر، اس کا سمجھنا انتہائی ضروری، اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دونوں میں فرق ہے، شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں۔ دیکھیے شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، پھر وہ مسلمان شرک اکبر کا ارتکاب کر لیا تو اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اور اصغر کا ارتکاب کیا ہے تو وہ مرتد نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اکبر کا مرتکب ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کیا، تو مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیش جہنم میں وہ رہے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن شرک اصغر ہے تو ہمیشگی نہیں ہوگی اس کی، خلود فی النار۔ اگر شرک اصغر سے توبہ نہیں کیا اور مر گیا، چلا گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا، اپنے اس شرک کی سزا پا کر وہ نکلے گا، اس شرک کی سزا میں پا کر کے جو ہے وہ جہنم سے نکلے گا، اصل توحید اگر موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق دونوں میں یہ ہے کہ اکبر کے ارتکاب سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک اکبر کا ارتکاب کر لیا انسان نے تو اس کے تمام اعمال، تمام نیکیاں ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن شرک اصغر کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے اعمال اکارت نہیں ہوں گے، اس سے اعمال جو ہے اس کے ختم نہیں ہوں گے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کے ارتکاب کے بعد اس کا خون حلال ہو جاتا ہے،
اس پر ردت کی مرتد ہونے کی سزا نافذ کی جائے گی، اس کا خون حلال ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کر لیا تو اس کا خون حلال ہے، وہ کفار اور مشرکین کے حکم میں ہو گیا، جن کے لیے کوئی ان کا نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ رہے گا۔ اور لیکن اگر اصغر کا ارتکاب کیا ہے تو ایسی بات نہیں، جسے اصغر کا ارتکاب کیا ہے تو اس کا خون حلال نہیں ہوگا، رہے گا مسلمان، لیکن موحد ہے، لیکن توحید میں اس کے کمی اور نقص ہے، اس لیے اس کا خون حلال نہیں ہوگا۔ تو فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ 4 فرق ہے شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں۔ شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے، ملت سے خارج ہو گیا۔ شرک اصغر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب جو ہے یہ جو ہے اگر مر گیا اسی حالت میں تو مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور شرک اکبر کا یہ اصغر کا مرتکب ہے تو یہ دائمی جہنم میں نہیں ہوگا، بلکہ اپنے کیے کی سزا، اس شرک کی سزا ضرور ملے گی اس کو۔ اس شرک کی سزا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو شرک کے اصغر بھی کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کے ارتکاب سے تمام اعمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کے ارتکاب سے تمام اعمال اکارت و برباد نہیں ہوتے ہیں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کے مرتکب کا خون حلال ہے، لیکن شرک اصغر کے مرتکب کا خون حلال نہیں ہوتا۔ یہ 4 بنیادی فرق ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم فتویٰ دینے میں جو ہے یہ فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہر ایک پر ایک ہی حکم جو ہے ہم لاگو کر دیتے ہیں۔ یہ 4 بنیادی فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں۔ اب آئیے دیکھیں شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے۔ فرق تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اب جو ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں جو ہے فرق کیا ہے، شرک اکبر کسے کہتے ہیں اور شرک اصغر کسے کہیں گے، سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو یہ فرق کتاب میں نہیں ہے، کتاب سے باہر کا سبق ہے۔ جو میں نے فرق بتایا ہے یہ کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کتاب سے باہر کا۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 46 کہ جو ہے سوال نمبر 45 میں پڑھا کہ توحید الوہیت کی ضد کیا ہے؟ توحید الوہیت کی ضد ہے شرک۔ پھر ہم نے پڑھا کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، اور دونوں کا فرق سمجھا۔ اب ہے شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ تو شرک اکبر یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ایسا شریک ٹھہرائے کہ اسے اللہ رب العالمین کے برابر درجہ دے دے۔ شرک اکبر میں کیا ہے کہ بندہ مخلوق کو خالق کے مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ شرک اکبر میں کہ بندہ ایسا شریک ٹھہراتا اللہ کو کہ مخلوق کو اللہ کے برابر لا کے کر دیتا ہے، تو اس سے ویسے ہی محبت کرے جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے، اس سے اسی طرح خوف کھائے جس طرح اللہ سے خوف کھاتا ہے، اور غیر اللہ سے پناہ مانگے، اس کی پکارے، استغاثہ کرے، استعانت کرے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے، اس طرح تو جو ہے اسی کی طرف رغبت کرے، اسی پر توکل کرنے لگے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک اکبر ہیں۔ ایسا اگر سمجھتا ہے تو شرک اکبر کا جو ہے وہ ہوگا، مرتکب ہوگا، اس کا شرک اکبر ہوگا کہ اللہ کے مقام پر لا کر اس کو جو ہے مخلوق کو جو ہے کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ سے ڈرنا ویسے بندے سے ڈرتا ہے، مخلوق سے ڈرتا ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کچھ لوگ ہیں جو ایسے شریک اپنے بناتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو عام طور سے مشرکین دیوی دیوتاؤں کو
یا بزرگوں کو پوجنے والوں کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اب کسی سے کہیے کہ اللہ کی قسم کھا لو، تو جھوٹی قسم کھانے میں جو لوگ جھوٹی قسم کھانے کے عادی ہیں وہ جھجک نہیں کرتے، لیکن ان کو کہ اپنے پیر کی قسم کھا لو، پیرانے پیر کی قسم کھا لو، فلاں بابا کی قسم کھا لو، تو پھر وہ نہیں کھائیں گے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ مطلب اللہ سے زیادہ جو مقام اللہ کا ہونا چاہیے وہ مقام پیر صاحب کو دے دیا آپ نے، وہی مقام جو ہے آپ نے پیر صاحب کو دے دیا۔ تو اللہ کے مقام پر غیر اللہ کو لا کے کھڑا کر دے، اللہ کے برابر کر دینا، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ تو کہتے ہیں شرک اکبر یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ایسا شریک ٹھہرائے کہ اسے اللہ رب العالمین کے برابر درجہ دے دے، اس سے ویسے ہی محبت کرے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اس سے اسی طرح خوف کھائے جس طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے، غیر اللہ سے پناہ مانگے، اسی کو پکارے، اس سے ڈرے، اس سے امیدیں باندھے، اسی کی طرف راغب ہو اور اسی پر توکل کرے۔ الفاظ دیگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کا حکم بجا لائے یا اللہ کی ناراضگی میں اس کی پیروی کرے۔ اللہ ناراض ہو جائے لیکن پیر کی بات نہیں چھوڑ سکتے۔ پیر صاحب نے کہتے ہوئے کیسے ڈالتے ہیں؟ حالانکہ پیر صاحب کی بات شریعت کے خلاف ہے، پیر صاحب کی بات شریعت کے خلاف ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی پیر صاحب کی بات ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب کو اس نے اللہ کا درجہ ہی نہیں دیا بلکہ اللہ کے سے اوپر درجہ دے دیا اس کو، تو اسی کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کو شرک اکبر کہتے ہیں کہ خالق مخلوق کو خالق کے مقام پر لا کر انسان کھڑا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، فقد افترى اثما عظیما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو کبھی نہیں بخشتا اور اس سے چھوٹے گناہ کو بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے بہت ہی بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ گناہ ہے اور یہ بہتان ہے رب کائنات پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ سورہ النساء آیت نمبر 116، سورہ نساء آیت نمبر 116، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ جو ہے دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اسی طرح سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، فقد افترى اثما عظیما، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گڑھا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ اٹھا لیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 72، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق، یہ ہے سورہ حج آیت نمبر 31، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا
آسمان خر من السماء، گویا کہ آسمان کے اوپر سے گرا. بھائی آسمان کے اوپر سے کوئی گرے تو کیا کیفیت ہوگی، اس کا وجود رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ کان تخت جو ہے خر من السماء، گویا کہ آسمان سے گرا. فتخطفه الطير اور تحوی به الريح في مكان سحيق، اور گرا ہی نہیں، پرندے اس کو اچک لے گئے، اور یا ہوا اس کو لے جا کر کہیں دور مقام پر ڈال دیا. تو یہ کیفیت ہے مشرک کی، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے مشرک کی بیان کی. تو اجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سوار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ جو ہے اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ بتاؤ اللہ کا کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو حضرت معاذ کہتے میں نے کہا اللہ اور رسول ہو عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے. جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل جو ہے تعلیم سے خالی نہیں. راستہ چل رہے ہیں پیچھے بٹھا لیتے تھے بچوں کو، خاص طور سے آپ پیچھے اپنے سوار کر لیا کرتے تھے. جو ہے اس اتنے اونچے مقام پر فائز ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع ہے میرے بھائی. آج تھوڑا سا مقام اونچا ہو گیا تو اپنے سامنے کسی کو کرسی پر بیٹھنے لینا چاہتے، بچہ آ گیا تو اس کو ہٹا دیتے. یہ صورتحال ہے. دیکھیے اللہ کی وجہ سے اتنی اونچے مقام پر فائز ہوتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے تھے. تو اور پھر جہاں تک ہو سکتا تھا ان کو سکھاتے رہتے تھے. تو یہاں پر حضرت معاذ جب آپ کے پیچھے بیٹھے سوار ہوئے تو اللہ کے وسلم نے ان سے سوال کیا. تو سوال و جواب یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے. اس سے ذہن نشین ہوتا ہے، بات اس سے زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے سوال و جواب کی شکل. تو سوال و جواب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ استاد سوال کرے اور بچوں سے شاگردوں سے پوچھے، پھر شاگرد نہیں جواب دے پائیں تو خود استاد وہ جواب بتائے. تو اس سے بچوں کو زیادہ ویسے عام آ کے درس دے کر تقریر کر کے چلا جائے، جیسے میں تقریر کر کے چلا جاتا ہوں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. سوال و جواب ہو کہ طلباء سے پوچھے اور طلباء جواب دے، نہ دے تو استاد بتائے، پھر طلباء پوچھیں اور استاد بتائے. تو سوال و جواب یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے. تو حضرت معاذ سے جب یہ سوال کیا تو حضرت معاذ نے کہا اللہ اور رسول ہو عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. یہ ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جانتے بھی تھے تو جواب دینے میں پیچھے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتائیں، کچھ اور بتائیں تاکہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو. تو یہ ادب سکھایا کہ جو ہے علماء موجود ہوں تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی. تو صحابہ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول عالم، اللہ کی وجہ سے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، من لا یشرک بہ شیئا. کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے جو اللہ نے خود اپنے اوپر عائد کیا ہے، نافذ کیا ہے. ویسے اللہ پر کسی کا کوئی حق حقیقت میں نہیں، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے بندوں کا حق اپنے اوپر لازم کر لیا. کیا حق لازم کیا اللہ نے؟ کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو شرک نہ کرے اس کو دائمی عذاب میں مبتلا نہ کرے. جو شرک سے دور رہے، توحید پر قائم رہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں
نہ ڈالے، اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ عذاب میں یہ بخاری اور مسلم کی جو ہے یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری میں 2856 اور اسی طریقے سے مسلم میں حدیث نمبر 30 ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو ہے واضح کر دیا شرک کی خباثت کو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مصنف یہاں کہ شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کھلم کھلا شرک کرے جیسے کہ کفار قریش تھے، یا چھپا کر کرے جیسے منافقین تھے۔ منافقین چھپ کر شرک کرتے تھے، دل میں کفر و شرک چھپائے ہوئے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور کفار مکہ علی الاعلان شرک کرتے تھے۔ تو کہہ رہے چاہے شرک انسان علی الاعلان کرے یا خفیہ طور سے کرے، دونوں صورتوں میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ جو ہے کھلم کھلا خواہ شرک کرے تو دین سے خارج ہے۔ تو منافقین بظاہر مسلمان بنتے تھے لیکن خفیہ طور سے شرک کرتے تھے اور اندر کفر چھپائے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں میں جو ہے کوئی فرق نہیں، ان کے کفر میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں کے کفر میں شرک میں کوئی فرق نہیں، چاہے اعلانیہ شرک کرے یا خفیہ شرک ہے، چاہے نفاق کی صورت میں رہے چاہے وہ ظاہری شرک میں مبتلا ہو، دونوں صورتوں میں۔ کیونکہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلکہ منافقین اور بدتر عذاب ہوگا۔ کہ مشرکین کا شرک تو کھلا ہوا ہے، ان کا کفر واضح ہے، عام لوگوں کا انسان اس سے بچ سکتا ہے، لیکن ان کی جو کا معاملہ تھا، منافقین کو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر شرک اور کفر چھپائے ہوتے تھے، ان کا خطرہ زیادہ۔ اب آپ کا ایسا دوست ہو جو حقیقت میں آپ کا دشمن ہو، دشمن اگر دوست بنا ہو تو اس کی دشمنی سے بچنا مشکل، لیکن دشمن جو بظاہر ہے اس سے آپ احتیاط کریں گے، بچ جائیں گے، لیکن جو دوست نما دشمن ہے اس سے بچنا مشکل ہے۔ تو منافقین یہ دوست نما دشمن ہے، یہ مومن نما جو ہے کافر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، آپ کا کوئی مددگار، آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور اسی کے لیے دین کو یکسو کر لیا، کہ یہ لوگ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی توبہ کر لیا شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور پکے مسلمان بن گئے، مومن بن گئے تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن توبہ نہیں کہ اسی حالت میں رہے تو منافق میں اور کافر کے دونوں کے شرک اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح عام مشرکین کفار مشرکین مشرک اور کافر ہیں، ایسے منافق بھی مشرک اور کافر ہیں۔ تو یہ تو ہوا شرک اکبر کا انہوں نے ذکر کیا کسے کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو آیات اور احادیث تھیں اس کو پیش کیا۔ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، خطرناک چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارگر نہیں ہوتی۔ آگے چلیں گے کہ بس شرک؟ ہاں ہاں، تو اب جو ہے چونکہ 9:30 ہو چکے ہیں، لیکن اب شرک اصغر آئندہ پڑھیں گے کہ شرک اصغر کس کو کہیں گے، شرک اصغر جو ہے کس کو کہیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت سوال نمبر 47 ہے کہ آئندہ اس کو پڑھیں گے۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر کے فرق کو تو ہم نے سمجھ لیا، 4 بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر، اس کے نتائج میں انشاءاللہ شرک اصغر کی تفصیل کیا کسے کہیں گے شرک اصغر، اس کو آئندہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟
تو آپ شرک اکبر کے بارے میں کہتے ہیں جو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ شرک اکبر ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خالی زیارہ کرتے ہیں اور بس زیارہ کر کے آ رہے ہیں، تو وہ شرک کون سا کہتے ہیں؟ کون سا زیارہ؟ زیارہ کر کے آ رہے ہیں درگاہ میں یا زیارہ کس لیے کرتے ہیں یہ سوال ہے۔ اگر وہ سجدہ نہیں کرتے، طواف نہیں کرتے، ان سے کچھ مانگنے نہیں جاتے، اگر یہ ہے کہ اگر مانگنے نہیں جاتے ہیں، ان سے استغاثہ استعانت نہیں کرتے، ان سے مانگتے نہیں، نہ وہاں سجدہ کرتے ہیں، نہ طواف کرتے ہیں، نہ کوئی چڑھاوا چڑھاتے، کیونکہ چڑھاوا چڑھا یہ بھی شرک اکبر ہے، چڑھانا یہ شرک اکبر ہے، طواف کرنا شرک اکبر ہے، سجدہ کرنا یہ شرک اکبر ہے، ان سے استغاثہ اور استعانت کرنا یہ جو ہے شرک اکبر ہے، تو بتائی کہ نہیں؟ تو اگر یہ کام نہیں وہاں جا کے کرتے تو کس لیے جاتے ہیں؟ زیارت قبر کے لیے؟ تو اگر زیارت قبر کے لیے صرف جاتے ہیں، بھائی قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، عام قبروں میں جانا چاہیے، تو ایسی صورت میں عام قبروں میں جانا چاہیے، تو صرف اگر زیارت قبر کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جانا وہاں جائز تو نہیں، لیکن صرف زیارت قبر کی بنیاد پر ان کو مشرک نہیں کہیں گے، بتائی کہ نہیں؟ صرف اگر وہ جاتا ہے زیارت قبر کی نیت سے، صرف مانگتا نہیں، ان سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ نہیں ہیں اس کی، تو ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے بھائی وہ ہم اس کو شرک کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن کہیں گے اس کا جانا وہاں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے مجمع میں اضافہ ہے، اہل شرک کی جو ہے تائید ہے، وہاں جا کر کے انسان تائید کرتا ہے مشرکین کی، تو ایسی جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جائے، جہاں شریعت کو پامال کیا جائے، جہاں اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ایسی محفل میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کیا جہاں شراب پی جاتی ہے۔ جس دسترخوان پر شراب پی رہے ہو لوگ، آپ گرچہ نہیں پیتے لیکن آپ کا وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ روکنے کے لیے جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، منع کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں جا کے خاموش تماشائی بن کے جاتے ہیں، تو کہیں گے آپ کا جانا جائز نہیں ہے، آپ بھی اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے کہ آپ کے سامنے اللہ کو گالی دی جا رہی تھی، آپ کے سامنے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، آپ کے سامنے اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ کیسے وہاں کھڑے ہو سکے؟ بھائی ایک شخص آپ کے سامنے زنا کر رہا ہو تو آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے زنا ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر دیکھیں گے؟ ایمان نہیں، کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتا کوئی انسان، اگر انسان ہے تو فوراً بھاگے گا گے، کیسی جگہ سے بھاگو گے؟ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور ہم وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں، یہ ایماندار کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یا تو روکیے اس کو یا وہاں سے بھاگے۔ اور اسی طریقے سے زیارت کے نام سے اگر جاتے ہیں تو اگر سفر کر کے گئے ہیں تو جائز نہیں ہے، سفر کر کے قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز۔ ہاں آپ جس بستی میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں کی قبرستان ہے، جیسے دوحہ میں آپ رہتے ہیں، دوحہ کی قبرستان ہے، جائیے زیارت کیجیے۔ آپ یہاں سے بامبے گئے، وہاں کی قبرستان ہے، بامبے میں گئے ٹھہرے، اب وہاں جائیے زیارت کیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے آپ سفر کر کے جائیں کہ حاجی علی پر جائیں گے، ہم حاجی علی کی زیارت کے لیے یہاں سے دوحہ سے جا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ یہاں سے اجمیر جائیں زیارت قبر کی نیت سے، شرک نہ کریں، بھلے نہ کریں، شرک وہاں جا کے بھلے نہ کریں، لیکن یہ سفر کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں کا سفر کرایا جائے گا نیکی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، نیکی کی نیت سے صرف 3 مقامات ہیں جہاں کا سفر جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، تیسری اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر جہاں کا سفر کیا جائے۔
ہاں تجارت کے لیے جائیے، کاروبار کے لیے جائیے، کسی اور کام کے سے ملاقات کرنے جائیے، شوق سے سفر کیجیے، تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سفر کیجیے، کوئی دنیاوی غرض و غایت ہے سفر کیجیے، لیکن آپ یہ نیکی سمجھ کے جائیں کہ وہاں جائیں گے تو نیکی ملے گی۔ یہ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں نیکی ملتی ہے، جہاں کا سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ محبت بھی رہتی ہے اسی لیے جاتے ہیں۔ وہ اصل چیز چور دروازے ہوتی ہے، تو بہانہ صرف کرتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی نہیں ہم وہاں مانگنے نہیں جاتے ہیں، ہم تو صرف جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے، یہ غلط ہے، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ نہیں ہے۔ کس نے بتا دیا کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ بھائی کہاں حدیث میں قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جب قبر پہ جاؤ تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ شرک اکبر اگر کسی نے کر دیا اسلام سے خارج ہوتا ہے، واپس شہادہ پڑھ کے اسلام میں ہاں تو توبہ کرے، توبہ کر کے توبہ کرے، کلمہ پھر سے پڑھے، توبہ کرنے کے ساتھ ہاں پڑھنا ہے، کلمہ پڑھے۔ گناہ کبیرہ بھی شرک میں شامل ہے؟ ہاں گناہ کبیرہ بھی شرک میں شامل ہے؟ نہیں گناہ کبیرہ شرک میں، کبائر کے درجات ہیں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کبائر کے درجہ اکبر الکبائر، شرک جو ہے یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ ہے، تو شرک بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہر گناہ شرک نہیں، ہر گناہ شرک اکبر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ شرک یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہر گناہ کبیرہ شرک کے درجے کا اور نہیں، درجات ہیں گناہوں کے بھی، تو کبیرہ گناہوں کے بھی درجات ہیں۔ کبیرہ گناہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ، ہر وہ کام جس یا قول یا فعل جو ہے جس پر شریعت نے حد مقرر کیا ہو، کوڑے لگائے جائیں گے، رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، حدود جاری کیے جائیں گے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی دھمکی دی گئی ہے کہ ایسا کرو کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے جہنم میں، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ گناہ جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، یا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ، یہ تمام گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی درجات ہیں، جیسے میں نے بتایا شرک کے درجات ہیں، شرک اکبر ہے، شرک اصغر، تو گناہ کی 2 قسمیں، گناہ کبیرہ ہے، ایک صغیرہ، تو کبیرہ کے بھی آپس میں درجات ہیں، سب ایک ہی درجے کا گناہ نہیں۔ یہاں پہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو شریک کو کبھی نہیں، شرک کو کبھی معاف بخشتا نہیں، اور چھوٹے گناہ کو بخش دیتا ہے، تو میں نے چھوٹے سے شرک کا اثر نہیں کہا، نہیں چھوٹے گناہ کہنا یہ شرک کے مقابلے میں کہا مترجم نے، یہ تو مترجم کی بات ہے نا، یہ تو مترجم کی بات ہے، یہ مترجم کی بات ہے، یہ جو ہے کیا معدون اس کے علاوہ، اس سے کم جو ہے شرک کے درجے سے جو کم ہے، شرک سے کم تر جو گناہ ہیں، جو شرک کی حد کو نہیں پہنچتے ہیں، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ یعنی اگر شرک کرتا ہوا دنیا سے انسان گیا، توبہ نہیں کیا، تو اس کے لیے بخشش نہیں، گناہ جو ہے وہ ہے، لیکن اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہوا توبہ نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے، وفات ہو گئی اس کی، تو پھر اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے وہ معاف کر دے۔ اس کا زیارت جانا، اس کا جو ہے درگاہوں پہ یہ غلط ہے، اگر شرک کی نیت سے نہیں، خالی اگر جا رہے تو بھی غلط ہے، تو بھی غلط۔ اس دوران اگر اس کی موت ہو گئی، وہ جا رہا ہے لیکن غلط ہے، لیکن جا رہا ہے، شرک کے لیے نہیں جا رہا، ہاں شرک کے لیے نہیں جا رہا، تفریح کے لیے جا رہا ہے، تفریح کے لیے جا رہا ہے، یا جو ہے قبر کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کو مشرک نہیں ہے، اس کو شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔
एक जैसे बॉम्बे में वैसे एक कल्याण में भी एक हाजी मलंग करके एक है। वो हाजी मलंग है या हाजी अली है? तो वहाँ पे भी लोग एक पिकनिक के तौर पे भी जाते हैं वहाँ पे और पिकनिक बना के भी आते हैं और मगर शिरक नहीं है, नियत नहीं, खाली एक रात गुजार के वहाँ। अच्छा, किस लिए जाते हैं भाई? किस लिए जाते हैं? माउंटेन या हिल स्टेशन को भी मनाते हैं। नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ शिरक का अड्डा है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो हदीस है ना कि आप अगर बुराई देखो तो हाँ, वही कह रहा हूँ ना, अगर वहाँ शिरक का अड्डा है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं आप तो एक तो उनका मजमा बढ़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि आपके सामने वहाँ शिरक हो रहा है और फिर जो है आप वहाँ खामोश बैठे रहते हैं। क्योंकि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से जो शख्स बुराई देखे तो अगर हाथ में ताकत है तो हाथ से मिटा दे, हाथ में ताकत नहीं है तो ज़ुबान से मिटाए, ज़ुबान में भी ताकत नहीं है तो दिल से मिटाए। यानी उसको बुरा जाने, उससे नफ़रत करे, उससे दूर भागे और इस फिक्र में रहे कि ये बुराई कैसे मिटेगी। ये बुराई मैं तो नहीं मिटा सकता, लेकिन वो इस कोशिश में रहे कि कौन सा तरीका अख्तियार करें कि बुराई मिट जाए। अब ये नहीं कि नहीं ताकत है तो हमने वाला हम पे आला हो जाए। दहेज की शादी में जाकर खाना खाना, हाँ, दहेजों की शादी में जाकर खाना खाना, अरे हम कुछ नहीं करने देंगे। ये आपने जो ऐसे हो जाता है जैसा बताएं आपने कि थोड़ा बैठते 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 और इंसान का दिल। हाँ, तो वही असल बात है। सोबते साले तोरा साले कुनत और सोबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरों की सोबत इंसान को बुरा बनाती है। सोबत का असर होता है, सोबत का असर होता है, इसीलिए कहा गया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहा करो, अच्छे लोगों की सोबत में रहो, बुरे लोगों की सोबत से इसलिए मना किया गया। आपने जो चौथी जो बात की थी, शिरके जो असगर और अकबर, खून के ताल्लुक से, खून के ताल्लुक से। देखिए कि शिरक अकबर कर लिया तो उसका खून हलाल हो, यानी उसका खून हराम नहीं है, उसका जान माल महफूज नहीं है, समझे? ये काफिरों से जिहाद करेंगे कि नहीं करेंगे? जिहाद करेंगे। कुफ्फार से जिहाद है तो कुफ्फार से क़िताल है, तो इसी तरह वो कुफ्फार की जब फहरिस्त में दाखिल हो गया, मुशरिक हो गया, तो उस एक मुसलमान का खून महफूज है। एक मुसलमान को सिर्फ 3 वजह से कत्ल किया जा सकता है, चौथी कोई वजह नहीं। उसका खून महफूज है, उसका जान माल सब महफूज है। 3 वजह क्या है? वो कातिल हो जाए, एक मुसलमान कातिल हो जाए किसी का, तब उसको कत्ल करेंगे क़िसास में, या वो मुर्तद हो जाए, दीन से निकल जाए, तब उसको कत्ल करेंगे, या वो ज़िना कर ले शादी होने के बाद, शादी होने के बाद ज़िना कर ले तो उसके लिए रज्म किया जाए। ये 3 वजह है सिर्फ किसी कलमा गो को कत्ल करने की। इसके अलावा चौथा कोई वजह नहीं जिससे जैसे किसी कलमा गो को कत्ल किया जाए। तो जब ये मुर्तद हो गया, शिरक कर लिया, तो उसका खून हलाल हो गया। अब वो मुर्तद की सज़ा उसको नाफिज होगी। नहीं, हम नहीं उसे समझे, वो क्लियर करा आपने। नहीं, तौबा तौबा कर लिया तो खलास, तौबा कर लिया तो खलास। चीज़ है जो अगर उन्हें गुनाह करके तौबा, हाँ, गुनाह करके अगर ज़िंदगी में तौबा कर लिया तो खलास और महफूज हो गया। वो गुनाह कौन दे सकते हैं, सजा कौन दे सकता है? नहीं, ये तो हुदूद जो हैं ये हाकिम नाफिज करेगा, अफराद नहीं। ये हाकिम का हक है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे कि मुर्तद हो गया इसको हम कत्ल करेंगे, नहीं, हम नहीं करते। हमारे हाथ में हथियार होने ताकत नहीं, समझे? तो ये हुदूद का नाफिज करना ये हुक्मरानों का काम है, अवाम का या दीनी जमातों का काम नहीं। ये बात होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।